بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں امیر حضرت گلزار اور آپ دیکھ رہے ہیں DMM نیوز۔ ناظرین، آج میں مانسہرہ کے مشہور ہمارا کاروباری ہب جس کو کہتے ہیں کشمیری بازار، اور کشمیری بازار میں اس وقت میں موجود ہوں ایان گولڈ ہاؤس شاپ پر، کیونکہ میرا ذاتی ایک کام تھا جس کے سلسلے میں آج حاجی صاحب سے ملا، اور میری زندگی کی یہ پہلی ملاقات کسی دوست کے ریفرنس سے ان سے ہوئی، تو مجھے ان کی گفتگو اور ان کا ملنا اور ان کی ڈیلنگ اب بہت اچھی لگی، اور یہ قطعاً اس چیز سے ہٹ کر کے میں ان کی کوئی تعریف کر رہا ہوں یا انہیں کوئی پروموٹ کر رہا ہوں یا انہیں کوئی شہرت دلا رہا ہوں، لیکن حقائق کو چھپایا نہیں جا سکتا۔ تو ہم نے یہاں پر ان کے ساتھ کچھ وقت گزارا، اور میرے دل نے چاہا کہ جو چیز میں نے خود محسوس کی اس کو میں اپنے ناظرین کو بھی دکھانا چاہوں گا۔ آج کل دیکھا جیسا کہ آپ سب کے علم ہے، پوری دنیا میں مہنگائی کا ایک شوشہ بھی ہے اور مہنگائی ہے بھی، لیکن جس کے براہ راست اثرات ہمارے ملک پاکستان کی معیشت پر پڑے ہیں ہماری سیاسی عدم استحکام کی وجہ سے، اور اس میں ہمارا جو سلسلہ حکومت کا جو چل رہا ہے وہ ڈالر پہ ہوتا ہے، اور ڈالر جب اس کی اڑان اوپر نیچے جاتی ہے تو اس کے ساتھ ہمارے کاروباری طبقے پر پڑتے ہیں، اور جس میں جو شادیاں ہوتی ہیں سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو زندہ کرنے کے لیے ہر انسان کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کی اولاد، اس کی بچیاں بچے جوان ہوتے ہیں ان کے لیے وہ پھر وہ خرید کرتا ہے، زیادہ تر اس میں جو سونے کا آج کل سبجیکٹ ہے، جبکہ ضرورت اس بات کی ہے کہ انتہائی سادگی کے ساتھ شادی ہونی چاہیے، اور جو ہماری بچیاں ہماری بہنیں بغیر نکاح کے بیٹھی ہوئی ہیں اس انتظار میں کہ ان کے پاس وسائل نہیں ہیں، اور ان کے پاس نوجوان جو ایسے بے روی کا شکار ہے اس لیے ان کو نقصان ہو رہا ہے کہ ان کے پاس سونا خریدنے کے لیے پیسے نہیں ہیں۔ تو یہ سارے مسائل کو دیکھ کر میں جب یہ حاجی صاحب سے ملا تو کا کہتے ہیں کہ یہ مکسنگ کرتے ہیں، اور سونے کے اس کے جب وہ زیورات بناتے ہیں اور اس کے اندر ان کی اپنی مکسنگ ہوتی ہے، اور اس میں زیادہ کوئی اور چیز اس میں ملاوٹ کرتے ہیں۔ اسی چیز کو لے کر آج میں حاجی صاحب کے پاس آیا، ان کی اپنی 2-3-4 شاپیں ہیں یہاں پہ، اور یہ بہت زیادہ ان کے انویسٹر ہیں جن کو یہ بنا کر بھی دیتے ہیں، اور یہ مارکیٹ کے بڑے معروف اور مایہ ناز ہیں، ان کا معیار کردار بہت اچھا ہے۔ باقی جو اس کے اندر جو مسائل ہیں وہ نہیں سے جاننا چاہیں گے۔ بہت شکریہ حاجی صاحب، آپ نے اپنا قیمتی وقت مجھے دیا۔ میرا آپ سے یہ سوال ہے آج کے حوالے سے، یہ جو سونا جس کا اتار چڑھاؤ رہتا ہے ہر وقت، اس کی قیمت ایک جیسی نہیں رہتی، ایک تو یہ بتائیں آج اس کا ریٹ کیا ہے اور اس کے اندر میکسنگ کیا ہوتی ہے، اور کم سے کم جو آدمی آپ کے پاس آتا ہے، اور آپ تو اچھے اپنے ساتھی دوستوں کو بھی یہ چیز بنا کر بھی دیتے ہیں کیونکہ اس کے ایک ماہر بھی ہیں، کاریگر بھی ہیں اور اس کو سمجھتے بھی ہیں، اس سے تھوڑا سا جو کنفیوژن ہے لوگوں کے ذہن میں وہ، اور جب جو چیز خریدی ہوتی ہے یا جو باعث لوگ آپ کو دینا چاہتے ہیں اس میں کٹوتی کتنی ہوتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ اس کا ریٹ کا تعلق ہے، ریٹ تو ڈالر کے ساتھ ہوتا ہے۔ آج کل ہماری کرنسی جو ہے وہ بہت نیچے آ رہی ہے، ڈالر بڑھ رہا ہے، جب ڈالر بڑھتا ہے تو اس کے ساتھ پھر سونے کی قیمت بھی بڑھ جاتی ہے۔ تو آج کل جو اس کا ریٹ ہے ایک دن اور ہوتا ہے، شام کو اور ہوتا ہے، صبح اور ہوتا ہے، اس وجہ سے گاہک کی جو ہے وہ کنفیوژن کا شکار ہے۔ تو کل ریٹ تھا 1,67,500، کل بھی گاہک پوچھنے کے لیے آئے، آج جو آئے ان کو ابھی ہم 1,69,000 ایک کم 1,70,000 سمجھ لیں۔ پھر اس کے ساتھ سب کاروباری لوگ ہیں، دکاندار ہیں، ہم بھی آتے ہیں، تو اس کے ساتھ مزدوری وغیرہ ایڈ کریں تو وہ تقریباً 1,75,000 سے 80,000 روپے تک پڑ جاتی ہے گاہکوں کو۔ تو بہت برا حال ہے پاکستان کا، لینے والا گاہک تو بالکل نہیں رہا، بیچنے کے لیے آتے ہیں تو جو گاہک پہلے سیٹ بناتا تھا، کانٹے انگوٹھی مکمل چیز بناتا تھا، وہ آج کل صرف کانٹے اور انگوٹھی پہ آ گیا۔ صحیح ہے، لوگوں میں بالکل سکت نہیں رہی ہے، تو بس دعا ہے اللہ حافظ ہے پاکستان کا۔ اچھا، یہ جو سونا آپ تیار کرتے ہیں اس کے اندر مکسنگ کے بغیر تو یہ تیار ہوتا ہے؟ نہیں، مکسنگ کے بغیر جو خالص ہوتا ہے وہ 24 کیرٹ ہوتا ہے، پیس ہوتا ہے جس کو ہم بسکٹ بولتے ہیں، معروف پیس ہوتا ہے۔ جی جی۔ تو جب اس کو بناتے ہیں جلاتے ہیں تو وہ خالص ہونے کا چیز نہیں بنتی ہے، کیونکہ وہ نرم ہوتا ہے، بالکل نرم ہوتا ہے۔ اس کو آرٹ کرنے کے لیے اس میں ملاوٹ کرنی پڑتی ہے تھوڑی بہت، مثلاً 100 میں سے اس کو حساب لگا لیں 3%، 5% تک لگا لیں، تھوڑا سا ہارڈ ہو جاتا ہے، پھر چیز تیار ہوتی ہے۔
फिर वही चीज जो है वो फिर जब हम ग्राहकों को देते हैं, साथ मजदूरी वगैरह लगाते हैं, तो वापसी में फिर उसकी काट हो जाती है। कितने %? वो चीजों पे अगर 21 कैरेट हो तो वो फिर तकरीबन 12% हो जाती है, और अगर 18 कैरेट सोना हो तो उसके पीछे 25% होती है, और जो 20 है उसके पीछे बस 17-18% इस तरह उस हिसाब से। और जो रेट है वो वक्त के भाव पे होते हैं, जिस तरह अगर किसी ग्राहक ने मसलन आज से 10 साल पहले का लिया है सोना, वो तकरीबन 50,000 रुपए तोला लिए हुए, तो वो आज के हिसाब से बेचेगा। वक्त जो है वो हाजिर रेट जो है वो वक्त के हिसाब से अपने देखने वालों को क्या पैगाम देंगे? जो लोग शादी ब्याह बच्चों को कराना चाहते हैं, एतमाद के रिश्ते को बाहर रखना चाहते हैं, किस चीज से बचना चाहिए और किसका ख्याल रखना चाहिए? ये जहान गोल्ड पे विजिट करें आप इंशाल्लाह, तो जितना मुमकिन हुआ रिज़्क अल्लाह के हाथ में। बाकी आते हैं 2-2, 3-3 दिन फारिग बैठे, चौथे दिन जाके ग्राहक लगा तो लगा। दुकान के किराए भी वो भी कोई अंगूठी कोके या कोई कांटे वगैरह इस तरह के। बाकी बड़ा काम, बहुत काम हो गए, ज्यादा बेचने वाले लोग आते हैं, यानी बेचने वाले ज्यादा आते हैं, और उसमें हमारा कुछ बात नहीं होता। मतलब अगर 1.5 लाख की चीज ले तो 1500 वाली बात है, उसमें आपको क्या फायदा? कोई फायदा नहीं। खरीदार कम है और फरोख्त करने वाले ज्यादा है, और सोने की उड़ान थमने का नाम नहीं लेती, और वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। इस सूरत हाल में हम दुआ करेंगे कि अल्लाह ताला इस मुल्क की माशियत को मजबूत बनाए, नए हुक्मरान इस मुल्क में आए, और इस महंगाई की दलदल से इस गरीब आवाम पाकिस्तानी को निकाले, और निकाह जो सुन्नत नबी है इसको आसान बनाने के लिए सोने के साथ साथ कोई और अच्छा तरीका भी होना चाहिए, जिसमें कम से कम अखराजात हो और निकाह को आसान किया जाए। बाकी आप